اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ درست العلم حتی یکون کتبا صدقت یا شیخ عبد القادر الجیلانی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ادب والوں میں پیدا فرمایا۔ دو باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے۔ جو پیچھے بھائی اپنی گفتگو کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی مہربانی میرے پہ کریں، تھوڑی سی میری بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں۔ میں نے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ کتب بن گیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کرامتیں دکھاتا رہا تو میں کتب بنا۔ آج جس دور میں آپ اور میں جی رہے ہیں، ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو اپنے ماننے والوں کو دین کے معاملے میں دلیر کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے کسی چیز کی فکر نہیں کرنی، سانو بچا لیں گے۔ اگر یہی بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زہرا کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اے فاطمہ قیامت والے دن تم نے فاطمہ بنت محمد ہونے کا حساب دینا ہے، تم نے اپنا حساب دینا، یہ نہ سمجھنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو تو تمہارا اس حساب سے حساب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اس کو سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول کیا یہ بات میں سب کو نہ بتا دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم یہ بات سب کو بتا دو۔ وہ مسجد نبوی سے نکلے، جو ملتا ان کو یہ کہتے کہ نبی پاک نے کہہ دیا جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب وہ پیغام دیتے جا رہے ہیں، آگے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو جناب ابو ہریرہ نے پھر یہ پیغام سنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر ایک مکہ مارا اور جناب ابو ہریرہ گر گئے اور کہا کہ تم نے اب یہ اعلان کسی کو نہیں سنانا۔ اس کی ریپیٹ بند کر دیں۔ اب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مسجد نبوی میں آئے اور آ کر عرض کی، اللہ کے محبوب آپ نے کہا تھا کہ یہ پیغام سب کو سنا دو، میں نے سنایا ہے تو جناب عمر فاروق نے منع کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر سے پوچھا کہ تم نے کیوں منع کی ہے؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب اگر سب کو یہ پیغام سنا دیا تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ صرف اتنا سمجھ لیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب جنت ہماری ہے۔ جیسے آج دلیر کیا جا رہا امت کو اور یہ سکھایا جا رہا کہ بس تم دو چار نعتیں سن لو، یہ دعویٰ کر دیا کرو کہ غوث پاک ہمارے ہیں تو پھر جنت بھی ہماری ہے۔ کسی کا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھا جائے۔ جیسے ہم شعر پڑھتے ہیں، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی۔ اب پہلے مصرے پہ توجہ کریں، پہلا مصرع یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے، اور ہم رسول اللہ کے کیسے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہی ہے جو میری تعلیم پہ عمل کرے۔ اب تعلیم پہ کوئی عمل نہ کرے اور صرف اتنا دعویٰ کر دے کہ ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی۔ جنت تو ویسے رسول اللہ کی ہے، لیکن ہم رسول اللہ کے پہلے اس مصرے پہ توجہ دینی ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 سال علم دین سیکھا ہے، 9 سال، اور اس کے بعد آپ نے 40 سال علم دین پڑھایا ہے۔
لیکن ہمارے ہاں عوام الناس میں صرف اتنا بتایا جائے گا کہ آپ نے غوث پاک کی جو 2-4 کرامتیں ہیں بس ان کو یاد کر لیں، اور یہ دعویٰ کرتے پھرے جیسے غوث دے منن والے ہیں۔ غوث کو ماننا اور ہے، غوث کی ماننا اور ہے۔ جس طرح اللہ کو سارے ہی مانتے ہیں لیکن اللہ کی کوئی کوئی مانتا ہے، تو اللہ کو ماننا اور ہے، اللہ کی ماننا اور ہے۔ اسی طرح جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو ماننا اور ہے اور ان کی ماننا اور ہے۔ امت کو صرف اتنا بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو مان لیں، ان کی چاہے مانے نہ مانے، انہوں نے آپ کو جنت میں لے ہی جانا ہے۔ بلا شک و شبہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پر ہی میدان معاشر میں جانا ہے۔ اپنے پاس تو عمل نہیں ہے، اپنے بزرگوں کے آسرے ہی ہم نے میدان معاشر میں جانا ہے۔ لیکن ایک بات پر توجہ تو کریں، ان کا سامنا کون کرے گا؟ جس نے ان کی بات مانی ہوگی۔ صرف 2 باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی ہے، اس میں سے پہلی بات یہ ہے، حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو علم سکھایا، آپ کے علم کا معیار کیا تھا؟ غوث پاک کے زمانے میں ایک بندے نے قسم کھا لی کہ وہ ایسی عبادت کرے گا جو اس وقت پوری زمین پر اور کوئی نہیں کر رہا، اور اگر وہ بندہ ایسی عبادت نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب اس نے یہ قسم کھا لی۔ اب وہ بغداد کے علماء کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میں اس قسم سے رجوع کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں ایسی کون سی عبادت ہے کہ اس وقت میں کروں اور زمین پہ دوسرا کوئی بندہ نہ کر رہا ہو۔ علماء بغداد نے قلم چھوڑ دی اور کہا کہ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ جو تم کر رہے ہو اور زمین پہ دوسرا کوئی نہ کر رہا ہو۔ نہ جانے دنیا کے کس کنارے پہ کون سجدے میں ہے، کون رکوع میں ہے، کون تلاوت کر رہا ہے، کون ذکر کر رہا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب جب سب طرف سے وہ ہار گیا تو وہ سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے سوال یہ رکھا کہ بندے نے قسم یہ کھائی ہے کہ وہ زمین پر ایسی عبادت کرے گا جو اس وقت پوری زمین پہ اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر اس نے ایسی عبادت نہ کی تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ حضور سیدی غوث اعظم مسکرا پڑے اور فرمایا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ تو بڑے بڑے علماء بغداد حیران ہو گئے اس بات پر کہ ایسی کون سی عبادت ہے جو یہ بندہ اکیلا کرے گا اور روئے زمین پہ اس وقت دوسرا کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اس بندے کو لو اور بیت اللہ میں چلے جاؤ اور اس کو کہو کہ بیت اللہ کو خالی کروائے اور اکیلا بیت اللہ کا طواف کرے، یہ ایسی عبادت ہوگی جو زمین پہ اس وقت دوسرا کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ تو حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علم دین پڑھا، لوگوں کو پڑھایا، عوام الناس کی توجہ اس کی طرف لگائیں۔ آج ہر بندہ اگر صرف اتنا دعویٰ کر دے کہ آپ صرف ان کو مان لیں تو سب کچھ ہے، یار اگر اتنی ہی بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، جنت کے مالک ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی ہماری ان سے نسبت بڑی گہری ہے۔ امام حسین کی نسبت جو حضور سے ہے نا، اس سے بڑی نسبت کسی کے ساتھ ہماری نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود امام حسن اور حسین نے 25 حج پیدل کیے ہیں، ساری رات نوافل پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ ان سے زیادہ نسبت زیادہ مضبوط کسی کی نہیں ہے نا۔ اور کائنات میں سب سے بڑی نسبت جو حضور کے ساتھ ہے نا، وہ سیدہ زہرا پاک کی ہے۔ اور سیدہ زہرا پاک کا عمل کیا ہے کہ عشاء کے بعد سر سجدے میں رکھتی ہیں، اور جب فجر کی اذان ہوتی ہے تب اپنا سر سجدے سے اٹھاتی ہیں اور اٹھ کے کیا کہتی ہیں؟ اے اللہ اپنی رات تھوڑی لمبی تو کرنا تاکہ فاطمہ دل کھول کے عبادت کر سکے۔ یار ان سے بڑی بھی کسی کی نسبت ہو سکتی ہے؟ تو نسبت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی نسبت ہو جائے اس کی عبادت بڑھ جائے، جس کی نسبت ہو اس کا عمل اچھا ہو جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نسبت ہو گئی اب جو مرضی کرتے پھرو؟ نسبت کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ اگر پہلے گناہ ہو رہا تھا تو اب گناہ چھوٹ جائے، پہلے عبادت کم تھی نسبت ہو گئی ہے تو عبادت زیادہ ہو جائے، پہلے اگر صرف فرض پڑھتا تھا نسبت ہونے کے بعد وہ نفل بھی پڑھے۔ نسبت کا مطلب یہ تھا کہ بندہ جو نیک اعمال پہلے کر رہا تھا اس کے ان اعمال میں اضافہ ہو۔ نسبت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان جو کچھ مرضی کرو بخشے جانا ہے۔ یہ ایک غلط رنگ ہے جو عوام الناس میں آستانوں پہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اس رنگ سے بچیں اور اس رنگ کی طرف آئیں کہ ہم نسبت والے ہیں۔ اگر ایک بندہ ہمارا پڑوسی صرف 5 نمازیں پڑھتا ہے
تو میں نے تہجد پڑھنی ہے کیونکہ میں نسبت والا ہوں۔ اگر وہ صرف سال بعد زکوٰۃ دیتا ہے تو میں نے روز صدقہ دینا ہے کیونکہ میں نسبت والا ہوں۔ اگر وہ اپنے رزق میں حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا تو میں نے اس چیز کا خاص خیال کرنا کیونکہ میں نسبت والا ہوں۔ نسبت کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ آپ کی نسبت ہو گئی ہے تو اب جو جی چاہے گا آپ وہ کریں گے۔ نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی نسبت آپ سے جڑ گئی ہے اور آپ کسی سے جڑ گئے ہیں تو آپ کو دیکھنے والا خود آپ سے پوچھے تو بیٹھتا کہاں ہے، تو جاتا کس کے پاس ہے۔ آج دو چیزیں ہو گئی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ کسی مدرسے پڑھنے جائے اور گھر آ کر اگر وہ عمل نہیں نہ کرے گا تو سارا خاندان کیا کہے گا، اے دے نہ چنگے تھے سکول والے بچے نے۔ اور اگر وہی بچہ گھر آ کے ماں باپ کا ادب بھی کرے، نماز بھی پڑھے، بڑوں سے ادب سے گفتگو کرے تو خاندان کے افراد بھلا کے پوچھیں گے بتا کون سے مدرسے جاتا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں گے۔ تو نسبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لاپرواہ ہو جائیں، بے پرواہ ہو جائیں۔ نسبت کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ساتھ ایک ٹائٹل لگ گیا ہے، آپ قادری ہیں، چشتی ہیں، صابری ہیں، سہروردی ہیں، کسی بھی سلسلے میں آپ کی نسبت ہے تو آپ نے اس نسبت کی لاج کیسے رکھنی ہے؟ آپ گفتگو کریں تو میٹھی کریں، نماز پڑھیں تو دل جمی سے پڑھیں، عبادت کریں تو زیادہ کریں۔ اس لیے آج کی نشست کا صرف اتنا پیغام تھا کہ نسبت کو صحیح معنوں میں سمجھیں۔ اور نسبت کا فائدہ بلا کیا ہوتا ہے جو لوگ جڑ جاتے ہیں۔ میں صرف ایک مثال دوں گا، لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے۔ آپ نے وہ انگور کا گچھا دیکھا ہوگا، انگور جو ٹوٹے الگ الگ پڑے ہوتے ہیں نا، وہ بلا کیا کہتا ہے 100 روپے دے ساری چکل ہے، اور جو گچھے کے ساتھ ہوتے ہیں کہتے ہیں 250 روپے دے کلو دیاں گا۔ جو جڑا رہتا ہے نا قدر اسی کی ہوتی ہے، ٹوٹ جانے والے 100 دے سارے بکے جاندے ہیں۔ اس لیے نسبت کا جو رنگ ہے اس کو سمجھیں۔ نسبت یہ ہے کہ آپ کے عمل میں، نیک عمل میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔